کیسے آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک؟ اچھا، آج ہم اپنی اردو کی لازمی کتاب سے 2 چیپٹر ہم پڑھ چکے ہیں، اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور امید کی خوشی۔ اب ہم پڑھیں گے حصہ نظم میں سے مولوی محمد اسماعیل میرٹھی کی نظم پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے ہم شاعر کا تعارف میں آپ سے کرتی چلوں کہ محمد اسماعیل میرٹھی کو اردو ادب میں بچوں کے شاعر کی حیثیت سے بہت اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ انہیں بچوں سے بہت محبت تھی، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے بچوں کے لیے انتہائی دلچسپ اور پر اثر شاعری کی۔ بچوں کے اصلاح کے لیے ہمیشہ کوشش کرتے رہے۔ اسماعیل میرٹھی نے اپنی شاعری کے لیے بہت عام فہم سادہ زبان اختیار کیا۔ ان کا لب و لہجہ بہت نرم اور سادہ ہوتا ہے۔ بچوں کے علاوہ بھی ان کی شاعری بہت عمدہ ہے، اس میں ان کی علمی اور ادبی صلاحیت بھی نظر آتی ہے، ان کا تجربہ و مشاہدہ بھی جھلکتا ہے۔ انہوں نے قوم اور ملت کے لیے بھی شاعری کی اور علم و ادب کی خدمت بھی کی ہے، ٹھیک۔ مولوی محمد اسماعیل میرٹھی جو ہے ان کی ولادت 1844 میں ہوئی ہے اور وفات 1917 میں۔ ہم اپنی حمد پڑھنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ حمد ہے کہ خدایا نہیں کوئی تیرے سوا، اگر تو نہ ہوتا تو ہوتا ہی کیا۔ تصور تیری ذات کا ہے محال، تصور کہتے ہیں خیال کو، محال کہتے ہیں دشوار، ٹھیک ہے؟ کسے یہ سکت اور کہاں یہ مجال، سکت یعنی طاقت، مجال یعنی ہمت۔ بنائی ہے تو نے یہ کیا خوب چھت، کہ ہے سارے عالم کی جس میں کھپت، کھپت کہتے ہیں استعمال۔ یہ تارے جو ہیں آتے جاتے ہوئے، چمکتے ہوئے جگمگاتے ہوئے، چراغ ایسے روشن جو بن تیل ہیں، یہ تیری ہی قدرت کے سب کھیل ہیں۔ یہ لال و گوہر ہیں جو بکھرے پڑے، لال و گوہر کہتے ہیں ہیرے جواہرات کو، زمین سے بھی ہیں ان میں اکثر بڑے۔ یہ قائم ہیں تیری ہی تقدیر سے، بندھے ہیں بہم سخت زنجیر سے، بہم کہتے ہیں آپس میں۔ وہ زنجیر کیا ہے کشش باہمی، نہ اس میں خلل ہو نہ بیشی کمی۔ کشش باہمی یعنی آپس میں جڑے رہنے کی قوت، ٹھیک ہے؟ اور خلل یعنی رکاوٹ ہے۔ ان سب کا آئین ایجاد ایک، آئین ایجاد کہتے ہیں تخلیق کا اصول۔ ہنر ایک ہے اور استاد ایک ہے، ٹھیک ہے؟ یہ محمد اسماعیل میرٹھی کی نظم ہے، اور اس میں محمد اسماعیل میرٹھی جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ نظم کے ذریعے سب سے پہلے میں حمد کا تعارف آپ کو بتا دوں کہ حمد کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جس طرح نعت، منقبت، مناجات، غزل، نظم اور دیگر اقسام ہیں، اسی طرح حمد کا شمار بھی اصناف سخن میں ہوتا ہے۔ حمد کی تعریف، ہم ایسی شاعری یا نظم کو کہتے ہیں جس میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جائے۔ حمد میں اللہ کی ثنا، اس کی بزرگی، اس کی کبریائی، صفات قدرت، طاقت کا ذکر ہوتا ہے، اس کے احسانات اور نعمتوں کا شکر کیا جاتا ہے۔ جب بھی اس کائنات کی سب سے اعلیٰ و عرفہ اور عظیم اکبر ہستی کا ذکر کیا جاتا ہے تو یہ لازم ہے کہ اس کی شایان شان زبان و بیان کا استعمال ہونا چاہیے۔ ہم کہتے وقت بہترین الفاظ، تشبیہات، استعاروں اور محاوروں کا انتخاب کرنا بھی چاہیے۔ یہ ایک لفظ سے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بزرگی کا اظہار بھی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ محمد اسماعیل میرٹھی کہتے ہیں کہ اے خدایا تیری ذات کا تصور بہت مشکل ہے، یہ عقل اور یہ سوچ تیرے تصور سے قاصر ہے۔ کون ہے جو تیرے تصور کر سکے؟ محدود انسانی سوچ اور فکر تیری کبریائی سے تصور سے محال ہے۔ تو اتنا عظیم ہے کہ تیری عظمت کے بیان کو شایان شان الفاظ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس شعر میں اللہ تعالیٰ کی قدرت بیان کرتے ہوئے شاعر کہتے ہیں کہ رات کی تاریکی میں روشن چمکتے ستارے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے عظیم ہیں، وہ اللہ جو ستاروں کو روشن کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس شعر میں شاعر یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس کائنات میں موجود تمام چیزیں اللہ کی دسترس قدرت میں ہیں۔ نظام شمسی، سیارے، زمین، چاند کی گردش، ستارے اور نہ آنے والے اجسام فلکی اور آنکھ سے سب پوشیدہ چیزیں اللہ کی وحدانیت کی نشانی ہیں۔ صدیوں سے اللہ کی مقرر کردہ راستوں پر زمین، چاند، سیاروں کی گردش جاری ہے جس میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آیا۔ اس شعر میں شاعر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ثنائی اور قدرت کے احوال بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نظام قدرت کو چلانے والا صرف ایک اللہ ہے۔ اس نظام کائنات کو بغیر کسی خلل اور کمی بیشی کے چلا رہے ہیں، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، اس کی بنائی ہوئی چیز میں ذرہ برابر کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، ٹھیک ہے بیٹا؟ امید ہے یہ شعر آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور آپ کو اس چیپٹر سے ریلیٹڈ جو کام ہے وہ میں آپ کو بتا دوں، ٹھیک ہے؟ اس میں پہلے سوال میں پوچھا ہے کہ اس نظم میں چھت سے کیا مراد ہے؟ یقیناً آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے آسمان، یعنی کہ آسمان کو بغیر سہارے کے کھڑا کیا، تو اس میں جو ہے چھت سے مراد آسمان ہے۔ شاعر نے زنجیر کسے کہا ہے؟ تو نظام شمسی، یعنی کہ زمین، چاند اپنے محور مدار میں گردش کر رہے ہیں، سیارے، ستارے دیگر نظر نہ آنے والے آنکھ سے پوشیدہ چیزیں اللہ کی وحدانیت کی نشانی ہے، ٹھیک ہے؟
لال و گہر سے کیا مراد ہے؟ لال و گہر سے مراد ہے کہ ستارے ہیں جو آسمان پہ بکھرے ہوئے ہیں، شفاف، سرخ، قیمتی پتھر، موتی سے بھی زیادہ روشن، جو رات کی تاریکی میں پورے عالم کو روشن کرتے ہیں۔ پھر اس میں پوچھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کن باتوں سے ظاہر ہوتی ہے؟ تو اس کا جواب ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اس کی حکمت اور دانائی سے ظاہر ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور باقی کے اور جو بھی کام ہیں، جس طرح کہ اس ہم کا مرکزی خیال بھی کرنا ہے، خالی جگہ کو مناسب الفاظ میں پر کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلی خالی جگہ میں کیا آئے گا؟ اس بک میں سے، نظم میں سے دیکھ کر کے آپ سارا ڈھونڈ کر کے اس کو فل کریں گی اور سارا کام کر کے مجھے چیک کروائیے گا، ٹھیک ہے بیٹا؟ اللہ حافظ۔ کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے تو آپ واٹس ایپ میں 9 بجے سے 12 بجے تک کی ٹائمنگ میں پوچھ سکتی ہیں۔ اللہ حافظ۔